جو مسافر طویل دورانیے کی فلائٹس کے ذریعے سفر کرتے ہیں یا لانگ ڈسٹینس فلائٹ کے ذریعے سفر کرتے ہیں، اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کی ٹانگیں یا ان کی پنڈلیاں یا ان کے پاؤں سوج جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو تشخیص ہوتی ہے یا جو ڈائگنوز ہوتا ہے اس کے مطابق ان کی ٹانگوں میں بلڈ کلاٹس ظاہر ہوتے ہیں، جو کہ انتہائی سیریس کنڈیشن ہوتی ہے اور ایک مریض ایک ایمرجنسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور لانگ ڈسٹینس فلائٹ کے مسائل کیا ہیں، اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ میرا نام ڈاکٹر محمود ندیم ہے۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ لانگ ہال فلائٹ یا لانگ ڈسٹینس فلائٹ یا طویل دورانیے کی فلائٹ کہتے کسے ہیں۔ کوئی بھی فلائٹ یا کوئی بھی جہاز کا سفر جو 4 گھنٹے سے زیادہ طویل ہو اسے لانگ ڈسٹینس فلائٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ ہر سال دنیا میں 300 ملین سے زیادہ لوگ طویل دورانیے کی ان پروازوں پر سفر کرتے ہیں، اور ان طویل دورانیے کی فلائٹس کے دوران ہر 4600 یعنی 4600 لوگوں میں سے ایک آدمی ڈی وی ٹی کا شکار ہوتا ہے۔ ڈی وی ٹی یعنی ڈیپ وین تھرومبوسس، ٹانگوں کے اندر خون کی نالیوں میں جو بلڈ کلاٹس بنتے ہیں ان کو ڈی وی ٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ لمبی فلائٹ کے دوران لوگوں کے پاؤں کیوں سوجتے ہیں اور ان میں سوزش کیوں ہوتی ہے، اور ان کے اندر کچھ لوگوں میں بلڈ کلاٹس کیوں بنتے ہیں، آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی لیگز یا انسانی ٹانگوں کی بیسک سٹرکچر کیا ہے یا انیٹمی کیا ہے۔ انسانی جسم میں جو خون استعمال ہوتا ہے وہ وینز کے ذریعے یا وینس سسٹم کے ذریعے دل کی طرف حرکت کرتا ہے، یعنی پاؤں سے پنڈلیوں میں، اور اس کے بعد رانوں میں یعنی تھائز میں، اور اس کے بعد دل کی طرف یہ خون ٹریول کرتا ہے۔ چونکہ یہ استعمال شدہ خون ہوتا ہے اور یہ خون دل کے ذریعے پھیپھڑوں میں جا کر صاف ہوتا ہے، اور پھر یہی صاف شدہ خون یا صاف خون دوبارہ سے دوسری نالیوں کے ذریعے یعنی آرٹریز کے لیے جسم کے باقی حصے کو سپلائی ہوتا ہے۔ جو استعمال شدہ خون ہے یہ پاؤں سے جب اوپر کی طرف موو کرتا ہے یعنی وینز کے ذریعے گزرتا ہے تو کیف ایریے میں یعنی پنڈلیوں میں اور انسانی جسم کی رانوں میں یعنی تھائز میں ایک سپرفیشل سسٹم کے ذریعے اور ایک ڈیپ وینز کے ذریعے سرکولیٹ کرتا ہے یا اوپر کی طرف موو کرتا ہے، یعنی سپرفیشل وینز اور ڈیپ وینز یہ آگے جا کے آپس میں مل جاتی ہیں، اور یہ سارا استعمال شدہ خون دل کی طرف موو کرتا ہے۔ اس خون کو موو کرنے کے لیے انسانی جسم کے ٹانگوں میں کچھ ویلو سسٹم ہے اور کچھ کیف میں یعنی کہ پنڈلیوں میں جو مسلز ہیں وہ اس خون کو اوپر کی طرف پروپیل کرتے ہیں یا پش کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں انسان کی پنڈلیوں کے مسل یعنی کیف مسلز جب پمپ کرتے ہیں، یعنی جب آدمی چلتا ہے یا ٹانگوں کو حرکت دیتا ہے یا موو کرتا ہے یا ایکسرسائز کرتا ہے، اس دوران پنڈلی کے مسل پمپ ہوتے ہیں یعنی سکڑتے ہیں، اور اس دوران ویلوز جو کہ ون وے ویلو ہوتے ہیں وہ اس خون کو تیزی سے اوپر کی طرف رانوں میں یعنی تھائز میں اور اس کے بعد پیٹ کے ذریعے دل کی طرف پش کرتے ہیں یعنی کہ موو کرتے ہیں۔ جب انسان دیر تک بیٹھا رہتا ہے، جس طرح کہ ایک لمبی فلائٹ میں آدمی سیٹ پر بیٹھا رہتا ہے، حرکت کم کرتا ہے، اٹھتا نہیں، چلتا پھرتا نہیں، تو یہ خون چونکہ پنڈلیوں کے مسل پمپ نہیں کرتے، موو نہیں کرتے، تو یہ پنڈلیوں میں اور پاؤں میں اور ٹانگوں میں یہ خون پول ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے یا سٹیسز کرتا ہے۔ ایسی صورت میں جب خون موو نہ کرے، جمع ہو، تو ٹانگیں اور پاؤں سوجنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جمع شدہ خون جو کہ ڈیمپ ہوتا ہے اس کے اندر کلاٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی کلاٹ ہیں جن کو ڈی وی ٹی کہا جاتا ہے یا ڈیپ وین تھرومبوسس کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ کلاٹس اوپر کی طرف ٹانگوں میں یعنی تھائز کی طرف، رانوں کی طرف بڑھتے ہیں، یا ان میں سے اگر کوئی کلاٹ یا خون کا لوتھڑا ڈسلاج ہو کر یعنی ٹوٹ کر اگر اوپر کی طرف موو کرتا ہے تو یہ دل کے ذریعے پھیپھڑوں کی نالیوں میں اور دل کی نالیوں میں یہ بلاک ہو کر
ایک سڈن ڈیتھ کی وجہ بن سکتا ہے، جس کو پلمونری ایمبولزم کا نام دیا جاتا ہے یا پلمونری تھرومبوسس کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ ایک انتہائی ایمرجنسی کی حالت ہوتی ہے اور مریض کی سڈن ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ انسانی ٹانگوں میں فلائٹ کے دوران خون کے لوتھڑوں کا جمنا یا ڈی وی ٹی، لانگ ڈسٹینس فلائٹ یا لمبی فلائٹ کے دوران ان کلاٹس کو یعنی ٹانگوں کے اندر بننے والے ان کلاٹس کو روکا جا سکتا ہے، لیکن اس کو روکنے کے لیے کچھ سٹیپس لینے چاہیے یا کچھ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے یا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور مسافروں کو اس بارے میں علم ہونا چاہیے کہ ان کلاٹس کو کیسے روکا جا سکتا ہے یا اس ایمرجنسی کی کیفیت سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ٹانگوں میں یہ کلاٹ بننے کا زیادہ انسیڈنس یا خدشہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو لوگ دل کے مریض ہیں، جو لوگ پہلے سے خون کی نالیوں کے کسی بیماری کا شکار ہیں، جو لوگ ٹانگوں کے اندر ویریکوز وینز کا شکار ہیں یا بیماری کا شکار ہیں، یا جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں، انہیں اس طرح کی لانگ ہال فلائٹ یعنی لمبی طویل دورانیے کی فلائٹ لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق احتیاطی تدابیر یا میڈیسن استعمال کرنی چاہیے۔ طویل دورانیے کی فلائٹ یا لانگ ڈسٹینس فلائٹ کے دوران مسافر کو کون سی احتیاط کرنی چاہیے یا کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جس کے باعث وہ خون کی نالیوں میں بلڈ کلاٹس کا شکار نہ ہوں یا ڈی وی ٹی کا شکار نہ ہوں۔ طویل دورانیے کی فلائٹ یعنی لانگ ڈسٹینس فلائٹ سے پہلے سیٹ کا انتخاب کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسی سیٹ کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جہاں آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، جہاں آپ اپنی ٹانگوں کو پھیلا سکیں۔ سیٹ کا انتخاب کرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی ونڈو سیٹ کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے، اور ایسی سیٹ کا انتخاب کرنا چاہیے جیسے گلی کے ساتھ یا آئل سیٹ، اور جہاں سے آپ بآسانی اٹھ کر باتھ روم کی طرف جا سکیں یا گلی میں واک کر سکیں، اور اس کے لیے ہمیشہ آئل سیٹ کا انتخاب کرنا چاہیے، اور لیگ سپریڈنگ ایریا جو کہ جہاز کے اندر زیادہ اوپن ایریا ہوتا ہے اس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس تصویر میں دیکھیے، اس میں کچھ آئل سیٹس یا اوپن سیٹس یا ایسی سیٹ جہاں کے سپیس یا گنجائش زیادہ ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے، یہ جہاز کے اندر کی ہے، اور اس میں جو گرین سیٹس ہیں یہ بہتر سیٹس ہیں آپ کے واک کرنے کے لیے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے لیے، اور ان میں گنجائش زیادہ ہے۔ ایسی ہی سیٹ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ونڈو سیٹ اور درمیانی سیٹ سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے۔ ہوائی جہاز میں فلائٹ کے دوران اپنے سامان کو کبھی بھی اپنی سیٹ کے نیچے نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ سیٹ کے نیچے سامان رکھنے کی صورت میں آپ اپنی ٹانگوں کو پھیلا نہیں سکتے، آپ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، اور آپ زیادہ پیک ہو جاتے ہیں۔ فلائٹ کے دوران ہر 1.5 گھنٹے کے بعد یعنی 1 گھنٹہ 30 منٹ کے بعد سیٹ چھوڑ کر کھڑے ہونا چاہیے، اور آئل سیٹس کے ساتھ گلی میں جہاز کے درمیان میں جو واکنگ ایریا ہے اس میں ٹہلنا چاہیے، واک کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کم از کم 15 منٹ کے لیے اس میں چکر لگائیں۔ واک کرنے سے اور حرکت کرنے سے اور چلنے پھرنے سے ٹانگوں کے اندر خاص کر پنڈلیوں میں خون جمع نہیں ہوتا اور پول نہیں ہوتا۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان طویل دورانیے کی فلائٹس کے دوران ٹانگوں میں بلڈ کلاٹس کو روکنے کے لیے ہم کون سی ایزی ایکسرسائزز کر سکتے ہیں، یعنی فلائٹ میں سفر کے دوران اپنی سیٹ پر بیٹھ کر ہم کون سی ایسی آسان ورزش یا ایسی ایکسرسائز کر سکتے ہیں جس سے ٹانگوں میں بلڈ کلاٹ ہونے کا اندیشہ نہ رہے یا ڈی وی ٹی سے یا ڈیپ وین تھرومبوسس سے بچا جا سکے۔ سب سے پہلے جوتے اتار کر بیٹھنا چاہیے، چونکہ جوتے پہن کر آپ آسان ایکسرسائز یا پاؤں اور ٹانگوں کو حرکت نہیں دے سکتے، اس لیے جوتے اتار کر بیٹھیے۔ اس ویڈیو کے مطابق پاؤں کے سامنے والے حصے کو اوپر نیچے کیجئے اور کافی بار ایسا کیجئے۔ آپ ایڑی کو زمین پر بھی رکھ کے کر سکتے ہیں اور ایڑی کو ہوا میں بھی رکھ کر یا اٹھا کر بھی کر سکتے ہیں۔
جب آپ پاؤں کو اس طرح حرکت دیتے ہیں جیسا کہ ویڈیو میں ظاہر ہے، تو اس سے کیف مسلز یعنی پنڈلی کے مسل پمپ کرتے ہیں، اور جب یہ مسل کنٹریکٹ ہوتے ہیں یا پمپ کرتے ہیں تو جمع شدہ خون یا جو وینس بلڈ ہے، استعمال شدہ خون ہے، وہ اوپر کی طرف دل کی طرف یہ حرکت کرتا ہے، یعنی وینس بلڈ ٹانگوں کے اندر جمع نہیں ہوتا اور پول نہیں کرتا، اور اس طرح بلڈ کلاٹ کا خدشہ کم ہو جاتا ہے۔ ایک تو پاؤں کے سامنے کے حصے کو آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ایک دائرے کی شکل میں یعنی ایک سرکولر قسم کی موومنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے۔ اس سے بھی کیف کے مسل یا پنڈلی کے مسل پمپ کرتے ہیں اور خون جمع نہیں ہوتا اور بلڈ کلاٹ بننے کے چانسز کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس ویڈیو میں دیکھیے کہ گھٹنے کو اوپر کر کے کیف مسلز کو یا پنڈلی کو تھائی یا ران کے ساتھ دبایا جا سکتا ہے۔ ملٹیپل ٹائمز آپ اس ایکسرسائز کو کریں، اور اس سے بھی خون پول نہیں ہوتا یا ٹانگوں میں خون جمع نہیں ہوتا، جس سے ٹانگوں میں سوزش کو کم کیا جا سکتا ہے اور بلڈ کلاٹ بننے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں دیکھیے ٹانگوں کو سیدھا کر کے بھی آپ کیف مسلز کو پمپ کر سکتے ہیں، یعنی پاؤں کے سامنے کے حصے کو اوپر نیچے کیجئے جیسا کہ ویڈیو میں ہے، اس سے بھی خون پول نہیں ہوتا اپنے۔ یہ بھی ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہے، اس سے بھی کاف مسل پمپ ہوتے ہیں۔ جو بیسک آئیڈیا ہے ان ساری ورزش کا یا ساری ایکسرسائز سٹیپس کا، وہ یہ ہے کہ کیف مسل کو یعنی پنڈلی کے مسلز کو بار بار پمپ کیا جائے تاکہ خون ٹانگوں میں جمع نہ ہو، پش بیک ہو دل کی طرف، اور ٹانگوں میں سوزش بھی نہ ہو، اور اس کے علاوہ بلڈ کلاٹ نہ بننے کا۔ اس طرح جسم کے اوپر والے حصے کو، گردن کو، اسی طرح بازو کو اور سینے کو بھی اسی طرح آپ تھوڑی بہت ایکسرسائز کر کے خون کی سرکولیشن کو بحال رکھ سکتے ہیں، جیسے گردن کو دائیں بائیں موڑنے سے، اسی طرح کندھوں کو اوپر نیچے کرنے سے بھی اوپر کے جسم کے حصے کی سرکولیشن بھی بحال رکھی جا سکتی ہے۔ ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کے لیے ہیلپ فل ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پہ کمنٹس کیجئے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔